السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ یقیناً میرا پیج وائس آف سید کے نام سے آپ سب دیکھ رہے ہوں گے۔ اس کو لائک کرنا، شیئر کرنا اور اس کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں، اور اس کو لوگوں تک پہنچائیں۔ یقیناً آپ کو کچھ نہ کچھ اچھی چیزیں اس میں مل رہی ہوں گی، اور کچھ اگر بات سمجھ میں آیا کرے یا نہیں سمجھ میں آئے تو کمنٹ میں مجھے بتایا کریں کہ بھائی مجھے یہ چیز سمجھ میں نہیں ہے، آپ اس کو تھوڑا واضح کریں تو انشاءاللہ میں بتاؤں گا۔ اور اپنی قیمتی آراء سے مجھے آگاہ کرتے رہا کریں کہ آپ کو کن چیزوں پر ویڈیوز دیکھنا ہے، تو میں انشاءاللہ اس پر بھی آپ سے ضرور بات کروں گا۔ آج میرا موضوع وہی ہے جو کل موضوع تھا، تقدیر اور قسمت کے اوپر۔ اچھا، تقدیر جو ہے نا، یہ دو طریقے کی ہوتی ہے۔ میں نے جب ریسرچ کیا تو مجھے بھی بہت ساری چیزیں پتہ لگی۔ تقدیر معلق ہوتی ہے ایک، اور ایک تقدیر مبرم ہوتی ہے۔ تقدیر معلق جو ہوتی ہے نا، وہ تو فکس ہے، جیسے زندگی میں ہمیں پیدا کہاں ہونا ہے یہ فکس ہے، ہمارا موت ہماری کہاں آنی ہے یہ فکس ہے، تو یہ انسان کے بس میں نہیں ہے۔ اب میں ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ہمارے ایک ماموں تھے، وہ امریکہ گئے اپنی بچی کے پاس ملاقات کے لیے۔ تو جب ملاقات کے لیے گئے، میں نے سنا لوگوں سے کہ وہ کہتے تھے وہاں پر جب گاڑیوں میں سفر کرتے تو بولتے ہیں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا بنائی ہے، جنت بنائی ہے، جنت۔ ایسا لگتا ہے یہاں پر کوئی شخص آ جائے تو جانے کا دل نہیں کرتا۔ اب ان کی زبان سے یہ نکلا لفظ تھا کہ ان کی وہاں پر سانس بند ہو گئی، گاڑی میں سفر کر رہے تھے، سانس بند ہو گئی۔ اب جب سانس بند ہوئی تو ان کا وہیں پر انتقال ہو گیا۔ تو یہ فکس تھا کہ ان کو وہاں جانا ہے اپنی بیٹی سے ملاقات کے لیے، اور ان کی موت وہاں واقع ہونی تھی۔ یہ ان کے کہنے سے نہیں ہوا، یہ وہاں پر ان کی موت فکس تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بیٹی کے پاس ان کو ملانے کے لیے لے کر جانا تھا۔ ان کی موت وہاں تھی تو وہ کھنچتے ہوئے یہاں سے چلے گئے۔ تو یہ فکس ہے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہونی۔ تقدیر مبرم جو ہوتی ہے اس میں رد و بدل ہوتی ہے۔ انسان جب کوئی چیز مانگے گا اللہ تبارک و تعالیٰ سے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا کریں گے۔ اب ایک بچہ ہے، میں نے یہ مثال شاید پہلے بھی دی تھی، ایک بچہ ہے، ٹیچر ایک بچے کو جو ہے نا یہ کہتا ہے کہ بھائی تم یہ جو محمد ہے وہ نمبر 1 پر آئے گا اس کلاس میں، ابراہیم جو ہے وہ 2nd پر آئے گا، عبداللہ جو ہے فیل ہوگا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم یہ کہیں فیل ہونے کے بعد کہ میرے ٹیچر نے یہ کہا تھا، اور ہم گھر میں یہ کہیں کہ میرے ٹیچر نے یہ کہا تھا کہ میں فیل ہو جاؤں، یہ بچہ پہلی بات یہ سوال کر سکتا ہے بچہ اپنے گھر والوں سے کہ میرے ٹیچر نے مجھے کہا تھا فیل ہونے تو میں فیل ہو گیا؟ یہ ہو سکتا ہے یا نہیں؟ مجھے اس کا جواب آپ کمنٹس میں دیجیے گا۔ ایسا ہو نہیں سکتا، کیونکہ ٹیچر نے اپنے نظریے کے مطابق بتایا اور اپنے ایکسپیرینس کے مطابق وہ بات کی، تو اس بچے کو فیل ہونے کا بتایا ٹیچر نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو پورے خالق کائنات ہیں، جو پوری دنیا کے مالک ہیں، تو وہ کتنا زیادہ جانتے ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بات کا علم ہے کہ یہ بندہ کیا کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ لکھتے ہیں، ہمارے چاہنے سے نہیں لکھاوٹ ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ انسان یہ عمل کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ لکھتے ہیں ایکسپیرینس کے بنا پر۔ اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے مالک ہے نا، ان کو تو سب کچھ پتہ ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ جو تقدیر کا معاملہ ہے نا، کچھ چیزیں فکس ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں فکس نہیں ہوتی، وہ ہمارے عمل کرنے سے۔ اب کسی کے نصیب میں اولاد ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ مانگے گا تو میں اس کو اولاد دوں گا۔ اب کوئی شخص مانگتا ہی نہیں ہے تو اللہ اس کو اولاد نہیں دیتے۔ ایسے ایسے واقعات میں نے سنے، اولاد والے واقعات میں بتا رہا ہوں، کہ جن کے نصیب میں جو ہے اولاد تھی، لیکن وہ ساری چیزیں آپ نے ہر چیز معاملات کر لی، انہوں نے دعائیں کر لی، لیکن نہیں ہوا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو چند دنوں کے بعد جو ہے نا کوئی ایک چھوٹا سا عمل کیا، تو ان کی قسمت میں وہ لکھا ہوا تھا بھائی یہ عمل کرے گا تو میں اس کو اولاد دوں گا۔ تو اسی طریقے سے کچھ چیزیں ہماری قسمت میں لکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ کسی کو گاڑی ملنی ہے، اب گاڑی کسی کو اگر ملنی ہے تو بھائی اس کی قسمت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ گاڑی مانگے گا اللہ تعالیٰ سے تو اللہ تعالیٰ اس کی گاڑی عطا کریں گے اس کی قسمت میں، اگر نہیں مانگے گا تو وہ نہیں ملے گی۔ تو یہ کچھ چیزیں فیکٹ ہے کہ ہمیں وہ چیز، اور دعاؤں سے جو ہے تقدیریں بدل جاتی ہیں، تو ہم دعا مانگنا نہیں چھوڑیں۔ یہ جو سارے واقعات ہم سنتے ہیں کہ بھائی اس کی دعا قبول ہو گئی، اس کی دعا کتنے دن کے بعد قبول ہو گئی، بھائی یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ اتنا مانگے گا تو میں اس کی دعا اتنے دن کے بعد قبول کر لوں گا۔ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری دعا سے جو ہے نا یہ معاملہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نصیب میں لکھا تھا کہ آپ دعا مانگیں گے، ٹھیک ہے، مانگیں گے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ لکھا تھا کہ میں اس کو عطا کروں گا، ٹھیک ہے، یہ فیکٹ ہے، یہ چیز ہے۔ تو ہم مانگنا نہیں چھوڑیں، اللہ پر یقین پختہ رکھیں، کیونکہ اس رب تعالیٰ نے قرآن کے اندر کہا نا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ،
اے بندو تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں. کون کہہ رہا ہے؟ وہ رب کہہ رہا ہے جو 7 آسمانوں کا مالک ہے، جو زمینوں کا مالک ہے، جو جانوروں کا مالک ہے، جو پہاڑوں کا مالک ہے، جو چرند پرند اور تمام دھاڑنے والے، پھاڑنے والے، رینگنے والے، سونگنے والے اور تمام جہانوں کا مالک ہے. وہ رب کہہ رہا ہے کہ میں تمہاری دعاؤں کو سنوں گا، تم مجھ سے مانگو. اور کسی جگہ کہتا ہے تم رو رو کر گڑ گڑا کر پکارو، میں تمہاری رو رو کر گڑ گڑاہٹ والی پکار کو سنوں گا. یہ سب قرآن کہہ رہا ہے، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. تو قرآن کی باتوں پر عمل کرنا ہے ہمیں اپنی نہیں چلانی کہ یار میرے نصیب میں لکھا ہوا کہ میں پیسے نہیں آئیں گے میں نہیں مانگوں گا، میں نماز نہیں پڑھوں گا، میرے نصیب میں لکھا ہوا کہ میں بے نمازی رہوں گا پورے دن. نہیں بھائی، لکھا ہوا نہیں ہے. آپ کو اللہ نے توفیق دی ہے لیکن آپ نہیں کر رہے وہ کام. تو آپ نے وہ کام جب کرنا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا پتا آپ کے نصیب میں پیسے لکھ دے، کیا پتا آپ کے نصیب میں نمازیں لکھ دے آگے. آپ جب کریں گے تو ہوگا. آپ عمل اس بنا پر کر لیں کہ میرے نصیب میں لکھا ہوا میں پوری زندگی بے نمازی رہوں، ایسا نہیں لکھا ہوا اللہ تعالیٰ نے. آپ نے نہیں پڑھنی، آپ نے فکس کر لیا اپنے اوپر، تو پھر اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا کہ بھائی یہ بے نمازی رہے گا. اگر آپ ایک دن تہیہ کر لیں نا، پختگی سے ارادہ کر لیں کہ بھائی مجھے نماز آج سے پڑھنی ہے، تو میں آپ کو یقین کے ساتھ بتا سکتا ہوں کہ آپ کے جو معاملات نا وہ تبدیل ہو جائیں گے. آپ مانگیں لیکن اللہ سے مانگنا مت چھوڑیں. میں نے ایسے واقعات مانگنے والوں کے سنے کہ 4 سال بعد، کسی کے 15 سال کے بعد دعائیں قبول ہیں. تو اور انبیاء کے تو 90 سال کی عمر میں حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ نے اولاد دی. تو میرے عزیز دوستوں، مانگنا مت چھوڑیں. تقدیریں بدل جاتی ہیں مانگنے سے، نصیب بدل جاتے ہیں مانگنے سے. مانگنے والوں کو اور یقین سے مانگے کہ یہ دعا جو میں مانگ رہا ہوں نا یہ قبول ہوگی. اور دعاؤں کی قبولیت پر بھی میں انشاءاللہ ایک ویڈیو بناؤں گا، وہ آپ کو تفصیلی ویڈیو ہوگی. لیکن یہ جو میں بتا رہا ہوں نا یہ بہت یعنی عمل کی بات ہے کہ آپ نے اللہ پر یقین رکھنا ہے کہ میں ایسا کروں گا تو یہ میرے نصیب میں لکھائے گا. تقدیر مبرم ہے نا، تو اس پر یقین رکھیں کہ بھائی میں جو یہ کروں گا تو یہ میری قسمت میں لکھائے گا. کسی نے چوائس کر لی کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا تو اس کی قسمت میں نہیں لکھا ہوا تھا، اس نے خود چوائس کیا. بھائی نماز نہیں پڑھنا کہیں قسمت میں نہیں لکھا ہوا. اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو نیک بنایا. آپ پیدا ہوئے تھے، کلمے میں کان میں اذان آپ کی پڑھی گئی تھی، تو یہ ساری چیزیں تو قسمت میں ہماری لکھی ہوئی تھی نا. تو ہم نے خود اپنی تقدیروں کو تبدیل کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ تقدیریں دعاؤں سے تبدیل ہو جاتی ہیں. تو دعا کریں اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب کریں. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. میری اس ویڈیو کو لائک کرنا، شیئر کرنا اور سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے، خوب عزتوں سے نوازے. اپنی قیمتی آرا سے ضرور آگاہ کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.